تو انسان کی مختلف قسمیں ہیں۔ جو بندہ جس چیز کو پسند کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو پریکٹس کرے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے 1 مہینے تک اپنے اسائنمنٹس پورے کیے۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہی سب کچھ کیا اور اس نے اچھا کیا۔ نہیں، اصل میں آپ نے کیا۔ اس کی تو اپنی فطرت تھی، وہ تو انٹروورٹ تھا، اس نے تو اپنی فطرت کے مطابق کام کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ 2 دن میں اس نے سارے اسائنمنٹس کر لیے۔ اور آپ کی کیونکہ فطرت نہیں ہے لکھنا پڑھنا، آپ کی فطرت ہے بولنا۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری فطرت کیا ہے۔ ہماری فطرت اگر لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے تو ہماری صحت بھی اسی میں ہی ہے، ہماری گروتھ بھی اسی میں ہی ہے۔ اور جو اندرونی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے، یعنی کہ جو شخص انٹروورٹ ہے وہ اکیلے رہ کے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے، ہاں، اور جو ایکسٹروورٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جو ایکسٹروورٹ ہیں پہلے تو انہیں اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو پہچاننا پڑے گا۔ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ بھئی ہمیں کس چیز میں زیادہ مزہ آتا ہے، ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ صاف سی بات ہے، آپ کو شغل میلہ لگانے میں مزہ آتا ہے یا آپ کو اکیلے بیٹھ کے اپنا کام کرنے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسکشن ود نورین میں ایک مرتبہ پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں، ان لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سید ذوالقرنین اشرف جیلانی صاحب، جو کہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، ایک کنسلٹنٹ بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں اور پرسنالٹی ٹائپ ایکسپرٹ بھی ہیں۔ تو آج ہم حضرت سے سوال یہ کریں گے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ اندر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی جو لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہے اور ان لوگوں کو کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں کہ انٹروورٹس ہیں۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ انٹروورٹس کو کیسے پہچانے۔ دیکھیں، انٹروورٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کے رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر وہ پسند کرتے ہیں اندر کی دنیا میں رہنے کو، اکیلے رہنے کو، خاموش رہنے کو، کام سے کام رکھنے کو۔ اور جیسے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھی انٹروورٹ ہیں، تو آپ دیکھ لیں آپ کو زیادہ تر یہی پسند ہوگا کہ آپ اکیلے رہیں، آپ اپنا کام کریں، کوئی آپ کو انٹرپٹ نہ کرے، بالکل کوئی آپ سے زیادہ آ کے گفتگو نہ کرے۔ اور جو انٹروورٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک بات بڑی زبردست کہی جاتی ہے کہ وہ پہلے سوچتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر سوچتے ہیں۔ جبکہ اس کے مخالف جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، جو باہر کی دنیا والے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میں، تو وہ پہلے بولتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر بولتے ہیں۔ یعنی ان کی تھنکنگ بعد میں ہوتی ہے، پہلے اسپیکنگ ہوتی ہے، ترجیح یہی ہوتی ہے۔ تو انسان کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے جو بندہ جس چیز کو پسند کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو پریکٹس کرے، پورے طور پر پریکٹس کرے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ کل میرے پاس ایک کیس آیا۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے 1 مہینے تک اپنے اسائنمنٹس پورے کیے اور ان کے ٹیچر نے ان کو 50 اسائنمنٹس دیے تھے۔ کہہ رہے میں نے اس کو سیٹ کیا کہ میں روزانہ 1-2 کرتا رہوں گا تو 1 مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ اچھا، وہ ایکسٹروورٹ ہے جو اسٹوڈنٹ ہے، تو کہہ رہے میں نے پوری محنت کی اور پوری محنت کے ساتھ میں نے فوکس کر کے اپنے اسائنمنٹس مکمل کیے۔ جب میں ٹیچر کے پاس لے کر گیا تو میرا جو ساتھی ہے اس نے بھی اسائنمنٹس پورے کیے ہوئے تھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تو 2 دن میں کر لیا۔ کہہ رہے میں حیران رہ گیا کہ میں نے پورے مہینے محنت کی اور اس نے 2 دن میں کیسے کر لیا، اور اس نے مجھ سے بہتر کیا تھا۔ اور میرے کام کو دیکھ کر تو کوئی بھی یہ کہتے کیا کام کیا تم، اور اس کا کام ایسا بھی تھی۔ میں نے اس سے سمپلی یہ پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ تو ایکسٹروورٹ ہے، تو مجھے پتا ہے جو آپ کا دوست ہے وہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ؟ اور کہا وہ تو انٹروورٹ ہے۔ میں نے کہا بس پرابلم یہی ہے کہ وہ انٹروورٹ ہے، وہ فوکس کرنا اس کے لیے پرابلم کوئی نہیں ہے۔ اس نے فوکس کیا، 2 دن میں کر لیا۔
مگر جو ایکسٹروورٹ لوگ ہیں ان کے لیے فوکس کرنا ایک پرابلم ہے. ایک کام کو مکمل طور پر کرنا پھر پورا کرنا ایک پرابلم ہے. ان کو سیکھنا پڑتا ہے. تو آپ نے اس کو سیکھا, آپ نے اس کے مطابق کام کیا, پھر آپ نے اپنے اسائنمنٹس پورے کیے, یہ آپ کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے ہی سب کچھ کیا اور اس نے اچھا کیا. نہیں, اصل میں آپ نے کیا. اس کی تو اپنی فطرت تھی, وہ تو انٹروورٹ تھا, اس نے تو اپنی فطرت کے مطابق کام کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. 2 دن میں اس نے سارے اسائنمنٹس کر لی. اور آپ کی کیونکہ فطرت نہیں ہے لکھنا پڑھنا, آپ کی فطرت ہے بولنا. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی اسٹیج پر جاتے ہیں, آپ کے لیے بولنا مسئلہ نہیں, مگر اس کے لیے بولنا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ بولنے والا نہیں, وہ لکھنے والا بندہ ہے. اسی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری فطرت کیا. ہماری فطرت اگر لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے تو ہماری صحت بھی اسی میں ہی ہے, ہماری گروتھ بھی اسی میں ہی ہے. اگر میں پڑھانا چھوڑ دوں, اگر میں کنسلٹنگ لوگوں کو فیض دینا اور لوگوں سے بات کرنا اگر میں چھوڑ دوں تو میری اپنی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے. جب لوگ آتے ہیں میرے پاس, مسائل پوچھتے ہیں, پرابلمس سالو کرتے ہیں, ریلیشن شپ پرابلمز ہو یا بزنس پرابلمز ہو, وہ سالو کرتے ہیں, مجھے مزہ آتا ہے, کیونکہ یہ میری غذا ہے. آئی ایم ایکسٹروورٹ. تو انسان جس فطرت کا ہے اسی فطرت میں جیے, اور جب وہ اس فطرت میں جیتا ہے تو وہ زیادہ گرو بھی کرتا ہے اور بہت جلدی آگے نکل جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے, اور جو اندرونی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے. یعنی کہ جو شخص انٹروورٹ ہے وہ اکیلے رہ کے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے, ہاں اور جو ایکسٹروورٹ ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. جو ایکسٹروورٹ ہیں پہلے تو انہیں اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو پہچاننا پڑے. اپنے آپ کو پہچان لیں کہ بھئی ہمیں کس چیز میں زیادہ مزہ آتا ہے, ترجیح کس کو دیتے ہیں. صاف سی بات ہے, آپ کو شغل میلہ لگانے میں مزہ آتا ہے یا آپ کو اکیلے بیٹھ کے اپنا کام کرنے میں؟ اگر اکیلے بیٹھ کے مزہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹروورٹ ہیں. اگر شغل میلے میں مزہ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسٹروورٹ ہیں. تو حضرت ان لوگوں کو مسائل کہاں آتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ان لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ ایک الگ طریقے سے. اچھا, پرابلم کچھ اور ہے اور آج ہمارے معاشرے میں حل کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے. پورے قوم کو نا یوں مریض بنا دیا. یعنی جس کو بھی ڈپریشن ہے یہ نہیں دیکھتے کہ ڈپریشن کس وجہ سے, ڈاکٹرز فوراً کہتے ہیں یہ گولی لے لو. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹرز کو تو کمیشن مل رہا ہے نا ان کے لیے. تو یعنی جو ڈپریشن ختم کرنے کی گولی ہے اس نے پچھلے سال 2024 میں بلینز آف ڈالر کا بزنس کیا اس ایک گولی نے. آپ بتائیے, یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ ساری یہ کتنا صرف اور صرف بزنس, اور لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی. اور اگر ہم چاہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو انٹروورٹ لوگ ہیں ان کو جو مشکلات ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, ان میں سے جو میں نے اپنا مشاہدہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, بٹ ان کے اندر کانفیڈنس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں سے بات نہیں کر سکتا, وہ کیا سوچے گا, میری زبان کیسے کھلے گی. حالانکہ وہ سارے کام کر لیتے. وہی سارے کام جو انہیں اسٹیج پہ آ کے کرنے ہیں وہی سارے کام وہ گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ عام گیدرنگ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو سمپلی ان کو یہ سمجھنا ہے کہ کام وہی ہے, بس کیمرہ لگا ہوا ہے تو مجھے اپنی ہیزیٹیشن کو دور کرنا. تو یہ کانفیڈنس کا نہ ہونا یہ میں نے زیادہ تر انٹروورٹ لوگوں میں دیکھا. اور جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں, ماہرین کہتے ہیں, ہم اپنے استادوں سے بھی سیکھا ہے کہ ہر کام اس وقت تک مشکل ہوتا ہے جب تک آپ نے کیا نہیں. جب آپ نے کر لیا آپ کے لیے آسان ہے. تو اسی طرح جب کانفیڈنس انٹروورٹ لوگوں میں آ جاتا ہے تو وہ ایکسٹروورٹ سے اچھا کام کرتے ہیں, وہ ایکسٹروورٹ سے اچھا بولتے ہیں, کیونکہ فطرت تو ان کی سوچنا دین بولنا. سمجھ میں؟ کیونکہ پہلے انہیں سوچنا ہے, اور ایکسٹروورٹ کی فطرت کیا ہے, پہلے بولنا پھر سوچنا. تو اس وجہ سے صرف اور صرف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے انٹروورٹس کے اندر, جو میں آئی دن کیسز دیکھتا رہتا ہوں کاؤنسلنگ میں بھی کنسلٹنگ میں بھی, وہ ہے صحیح دوستوں کا نہ ملنا.
ایک تو انٹروورٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گیدرنگ ہی کم ہوتی، چند 2-3 دوست ہوتے ہیں ان کے، یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ایک ہی ہوتا ہے، اکثر اوقات ایک ہی ہوتا ہے صحیح. تو وہ اگر وہ ایک ہی دوست یا 2-3 دوست جو اس نے بنائے ہیں وہی صحیح نہیں ہے تو گیا انٹروورٹ، تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. اور اگر وہی 2-3 صحیح ہیں تو وہ آپ کو گرو کراتے ہیں، آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھاتے ہیں، جو کمی آپ کے اندر ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صحیح دوستوں کا نہ ہونا، یہ انٹروورٹس کا بہت بڑا پرابلم ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں بس صحیح کر رہا ہوں. ان کو نصیحت کرنا بڑا مشکل کام ہے، یا یوں کہیے کہ ان کو ٹرین کرنا کہ بھائی آپ نے دوسروں سے پوچھنا ہے نہیں، کہتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. تو اس طور پر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا. جب پریشانی کا سامنا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مسئلہ ہے، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. حالانکہ اگر وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا مشورہ کر لوں، تھوڑا سا اس فیلڈ کے گرو سے مل لوں، اس کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان سے جا کے ملوں، اپنا پرابلم سالو کروں، کیونکہ وہ انٹریکشن نہیں کر سکتے، ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے کسی سے بات کرنے میں، کہ میں کسی سے کچھ بات کروں گا پتہ نہیں میں کیا بولوں گا، ہر بات کے بعد سوچ رہتے ہیں اگلی بات کیا کرنی. ایسا ہی ہے. اور جو ایکسٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم نہیں، ان کے ساتھ دوسری قسم کے پرابلمس ہیں. سو انٹروورٹ لوگ جو ہیں وہ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کہ دخل اندازی کو بالکل پسند نہیں کرتے. ہر چیز ہمارے مطابق نہیں ہوتی، ہر چیز ہمارے مطابق نہیں ہوتی. یہ ادارہ چل رہا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز کو ہم صحیح نہیں کر سکتے. ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو صحیح نہیں کر سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، خاص طور پہ انٹروورٹ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز صحیح نہیں ہو سکتی، ہر چیز پاپولر نہیں ہو سکتی. تو ہمیں لوگوں سے مشورہ بھی لینا ہے اور اپنے فیصلے بھی کرنے ہیں، خود بھی سوچنا ہے، لوگوں سے مشورہ بھی کرنا ہے. جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں سے مشورہ کر لیں. مثال ہے، اگر رشتوں میں پرابلم ہے تو آپ رشتے کے کامیاب بندے دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد ہی نظر آ جاتے ہیں. صحیح، کسی کا بھائی اچھا ہے، کسی کے ان کے ریلیشنز، جن کے ریلیشنز اچھے ہیں ان سے آپ جا کے بات کریں، وہ آپ کو آپ کے پرابلم میں بہترین مشورہ دیں گے. تو یہ چیز ہے. پھر ہے زیادہ ملنے جلنے سے. انٹروورٹ ملنا نہیں چاہتے لوگوں سے، اور جہاں ان کو زیادہ ملنا پڑے نا وہاں ڈپریشن، انزائٹی، گولی لے رہے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. تو انٹروورٹ جو بھی ہوں، میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسا پروفیشن چنیں جس میں وہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے، ان کو کوئی انٹرپٹ کرنے والا نہ. جیسے بہت سارے کام ہیں اس طرح کے، جو نئی اسکلز آئی ہیں مارکیٹ کے اندر، جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ بالکل اکیلے بیٹھ کے کریں، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو. آپ اگر آتھر بننا چاہتے ہیں تو آپ لکھنا شروع کرتے ہیں، آپ آرٹیکلز لکھیں، اسی میں آپ آگے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. تو ملنے جلنے سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا فلیکس بھی کریں، یعنی لوگوں سے ملنے کی عادت بھی ڈالیں، مگر اپنی اصل پر واپسی آئیں. دن کا یوں سمجھیں کہ وہ 25-30% جو ہے نا وہ اکیلے گزارے. ہاں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اصل پہ واپسی ہیں، اور ہو سکے تو پورا دن اکیلے گزارے. اکیلے گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملے ہی نہیں، آپ اپنا کام کریں، اپنے کام پہ فوکس رکھیں، آپ زیادہ اچھا گرو کریں گے. تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. پھر جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اوور تھنکنگ کرتے ہیں، سوچتے رہتے، اچھا یہ ہو گیا، اچھا یوں ہو گیا، ہاں اس نے یوں کیا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا، میں نے یہ کیا تھا نا، پھر وہ یہ سوچ رہا ہوگا. یعنی اتنی باتیں سوچ لیتے ہیں کہ پہاڑ سوچوں کا. اس پہاڑ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کو فوکس کرے. وہ جو ایک دوست ہے نا وہ اچھا بنائے، وہ ایک دوست جو ہے ان کی ساری پریشانی کو دور کرتا ہے. اور اگر انٹروورٹ بندے کو کوئی ایکسٹروورٹ دوست مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، تو اس کو فلیکس کرنے کا تو موقع ملے گا، آسانی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. تو یہ چیزیں، اس قسم کی پریشانیاں ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، تو میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کی. تو ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے تھوڑا فلیکس کریں، جہاں جہاں ضرورت ہے
وہاں تھوڑا سا فلیکس کر لے اور اس کے بعد دوبارہ اپنی اصل پر واپسی آ جائے. اچھا، تو جو لوگ ایکسٹروورٹ ہیں یعنی کہ ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، تو ان کی کیا خصوصیت ہے؟ جو ایکسٹروورٹ لوگ ہیں وہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میری اپنی پرسنالٹی بھی ایسی ہے تو میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، مطلب ان کی بھی خصوصیات ہیں کہ وہ لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں، مگر لوگوں سے مل کے تعلقات بنا کے اچھا کام کر سکتے ہیں، اچھا گرو کر سکتے ہیں، خود بھی گرو کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو ایکسٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں ترجیح دیتے ہیں مگر مناسب حد تک، جہاں ان کو لگتا ہے بس ہو گئی بس وہ چھوڑ دیتے، پھر وہ اپنے انجوائے کرتے ہیں. جو ایکسٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ شور شرابہ پسند کرتے ہیں، زیادہ شور شرابہ. آپ دیکھیں جتنے ایکسٹروورٹ لوگ ہیں نا ہر فیلڈ کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی ایک خاص چیز ہے کہ وہ اس میں پہچانے جائیں گے. اگر وہ اسپیچز کو آپ دیکھ لیں تو اس میں ان کی اسپیچز بھی ایسے ہوں گی بس جیسے کہتے ہیں جوش و جذبے والی. اگر وہ نعت خوانی کی فیلڈ میں تو اس میں بھی وہ جوش و جذبے میں ہوئے. اگر وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں ان کی شخصیت ایک جوش و جذبے سے پہچانی جائے، کیونکہ وہ ایکسٹروورٹ ہے، وہ اپنی انرجی نا باہر نکال رہے ہوتے ہیں ہر وقت. ان کے گرد ایک اورا بنا ہوتا ہے بڑا زبردست اور وہ اس میں محو ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے ان کے ساتھ، ان کی بڑی خصوصیات ہیں. ان کے کام میں اگر کوئی دخل دیتا ہے نا تو وہ اتنا برا نہیں مانتا، صحیح ہے کوئی بات نہیں. اگر کوئی کام کر رہے ہیں کوئی آیا ہے تو ان کو اتنا زیادہ برا نہیں لگے گا، جبکہ جو انٹروورٹ بندہ ہے اس کو تو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اس کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے، مجھے انٹرپٹ کیسے کر دیا. تو یہ ایک ان کی خصوصیات ہیں. اگر ہم ایکسٹروورٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹروورٹ جو ہے نا، جو اندر کی دنیا میں رہنے والا ہے، وہ بالکل تنگ ذہن ہے، ملتا ہی نہیں ہے، عجیب ہی آدمی. اور اسی طرح انٹروورٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایکسٹروورٹ جو ہے نا یہ لوگ سطحی قسم کے لوگ ہوتے، بس بولتے رہتے، کام کچھ نہیں ہے ان کا. اس طرح بہت سارے پرابلمس ہیں، حالانکہ ہر کسی کے اپنے فوائد ہیں، ہر کسی کے اپنے نقصانات ہیں. تو یہ فائدے ہیں ایکسٹروورٹ لوگوں کے. جب ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان کو لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ بھی مسائل کا شکار ہوں گے پھر. ہاں، یہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے مسائل میں تو خود فیس کرتا ہوں. پر میں نے فلیکس کرنا سیکھا، میں نے اس چیز سیکھی کہ اچھا یہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یوں کرنا چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فوکس نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں جو انٹروورٹ لوگ گفتگو کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کریں گے، اور جو ایکسٹروورٹ یعنی میرے جیسے ایک بات کرتے پھر اس کے ساتھ دوسری بات، پھر تیسری بات، پھر اس کو ملا کر پھر لے کر آتے ہیں دوبارہ سے آ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. یعنی ان کو باتیں کرنا پسند ہوتی ہے نا، بولنا پسند ہوتا ہے، تو ان کا فوکس نہیں رہتا ایک چیز پر. تو فوکس کی بہت کمی ہوتی ہے جو عام طور پر بھی میں دیکھتا ہوں. تو اگر کام پورے کرنے ہیں کسی ایکسٹروورٹ کو تو میں کہتا ہوں تھوڑا انٹروورٹ ہونا سیکھے، تھوڑا سا اکیلے رہنا بھی سیکھے. اور اکیلے میں بہت اچھی کریشن ہوتی ہے، اکیلے کے بہت فائدے ہیں. بندہ اکیلے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچ رہا ہے، کچھ کریشن کر رہا ہے، کچھ نیا کریٹ کر رہا ہے، تو بہت فوائد ہیں اس کے. تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایکسٹروورٹ لوگوں کو کہ یہ فوکس نہیں رہتے اپنے کام پر. ایک کام شروع کرتے ہیں، کچھ دن کیا، اس کے بعد پھر دوسرا کام شروع، پھر تیسرا کام شروع کیا، پھر چوتھا کام شروع کیا، پھر یاد آتا ہے ارے وہ پہلا بھی تو شروع کیا تھا، پھر دوبارہ آتا ہے. جبکہ جو انٹروورٹ ہوتے ہیں وہ بالکل پوری طریقے سے کرتے. ان کو یہ سیکھ لینا چاہیے، تھوڑا سا اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھیں کہ جو ان کو ہیلپ کریں آگے بڑھنے میں. ایسے ہی ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے بہت سارے ملنے والے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے جس کے بہت ملنے والے ہوتے ہیں نا وہ پریشان ہے، کیونکہ اس میں اچھا بندہ بھی ہے، اس میں برا بندہ بھی ہے، اس میں عجیب قسم کا بندہ بھی ہے. یہ میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. یعنی ایسے لوگ کیوں کوئی سر و پیر ہی نہیں ہے. لوگ آگے ہم سے کہتے ہیں حضرت آپ کے تو بڑے فین ہیں، ہم آپ کی ویڈیو سنتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ تو بتائے، حضرت یوں تو کرے. بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ایک مسئلہ پوچھ لیا، کنسائز سوال کریں، نہیں پوری کہانی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر والدین بھی آتے ہیں نا ہمارے پاس، بچوں کے جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں،
تو پوری کہانیاں کرنی شروع کر دیتے. میں ان سے کہتا ہوں حضرت کوئی اختصار تو کرے, جو آپ بات کرنے ہیں بس وہ کریں. اکثر ہمارے ٹیم ممبرز بھی آتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تو میں کہتا ہوں 2 منٹ کے اندر بات کرو, جو بات ہے بس وہ کرو جو ہے, باقی انشاءاللہ کہانی ہم سن لیں گے جب وقت ہوگا انشاءاللہ. تو جب بہت زیادہ ملنے والے ہوتے ہیں نا, پھر یہ پرابلم آتی ہے. جتنے ملنے والے اتنے مسائل زیادہ. اتنے مسائل زیادہ, اور عجیب لوگوں کی پرسیپشنز ہیں, عجیب باتیں ہیں. تو ہم ہر کسی کے تو مسئلے حل نہیں کر سکتے. کسی کے اندر گھس کے تو اس کے مسائل اس کے دماغ میں گھس کے تو صحیح نہیں کر سکتے. جو مشورہ دے سکتے ہیں اوور آل ہم دے رہے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے. پھر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں, بس کام کرتے ہیں. ایک تھاٹ آئی ذہن میں, فوراً سے انہوں نے کہہ دیا یوں کرو اور بس شروع کر دیا. بٹ پلاننگ کرنی چاہیے. پلاننگ کا فقدان ہوتا ہے. پلاننگ کریں گے, ہر چیز کو غور کریں گے, اس کے بعد کریں گے تو فائدہ ہوگا. اب بغیر پلاننگ کے ہوگا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا, پھر نقصان ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ایکسٹروورٹ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ فوراً کرنے کے ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, وہ کام کرنے کے کہ بس فوراً سے کر لیں, اور جب شروع کرتے ہوئے تک جاتا ہے. تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ دیکھ لیں ہر چیز کو, اس کے بعد شروع کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ان کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے, کانفیڈنس بہت ہوتا ہے. کیونکہ بات کرنے کی عادت ہے نا, وہ بہت ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ بے ادبی میں بھی شمار ہو جاتا. یعنی ایسے بندوں کے سامنے بھی کانفیڈنس ظاہر کر دیتے ہیں کہ جہاں نہیں کرنا چاہیے, یا ایسی جگہ پر بول پڑتے ہیں جہاں نہیں بولنا چاہیے, یا اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں تو جذباتی ہے. تو جذباتی نہیں ہے وہ اصل میں ایکسٹروورٹ ہے, اور باہر کی دنیا والا, اس کو وہ فوراً ریئیکشن کر دے گا. جب بھی اسے کوئی بات کی جائے گی وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ذرا سوچنا ہے. ایکسٹروورٹس کو چاہیے تو سوچیں, تو غور کریں چیزوں پر, اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں. تو انشاءاللہ اگر وہ اس طرح کرتے رہیں گے تو بہت فائدہ اٹھائیں گے. اور میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم ہے تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں, اپنے مسائل کو لکھیں, اور پھر اس پر اپنی پرسنالٹی کو لکھیں, اور پھر دیکھیں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, میں 110% کہتا ہوں کسی میڈیسن کی, ڈپریشن کی, انزائٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ سلسلہ ہے. یعنی کہ اگر کسی کو مسائل ہو رہے ہیں ایکسٹروورٹ ہونے کی وجہ سے, تو وہ انٹروورٹ کے ساتھ زیادہ بیٹھنا شروع کر دے. انٹروورٹ اگر مسائل کا شکار ہو رہا ہے تو وہ ایکسٹروورٹ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے. بالکل سیکھے اس سے, تو فلیکس کرنا سیکھ جائیں گے. ہم چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں بدل گیا, وہ بدل نہیں گیا. وہ اصل میں وہ پہلے اس کے اوپر خول تھا, سمجھے, پہلے خول تھا, وہ خول اتر گیا, تو آپ کہتے بدل گیا. بدلتا کوئی نہیں ہے, ہر بندہ اپنی فطرت کا ہوتا ہے. وہ اگرچہ کچھ بھی کر لے, کتنے دن تک اپنے آپ کو چینج کر لے, 10 دن کا چلہ لگا لے, 40 دن کا چلہ لگا لے, اپنے آپ کو چینج کر لے, دین اس کو واپس اپنی جگہ پہ آنا ہے. تو اس لیے یہ ہے پرابلم. بس ہم اگر اپنی ہی فطرت کو پالش کریں, اپنے ہی آپ کو سمجھے, اپنے ہی کاموں کو بہترین انداز میں کرے, تو ہم میں سے ہر ایک بندہ, جتنے بھی معاشرے میں لوگ ہیں, وہ بہترین لوگ ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایکسٹروورٹ کے اپنے مسائل ہیں, ایکسٹروورٹ کے اپنے خصوصیات ہیں, اور انٹروورٹ کے اپنے مسائل ہیں, انٹروورٹ کے اپنے خصوصیات ہیں. اگر آپ بھی ان مسائل کا شکار ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.